میڈیا چلانے والے ہم لوگ، اخباریں نکالنے والے ہم لوگ، سارے پراپرٹیز کے کام کرنے والے ہم لوگ، غلط گورنمنٹ چلانے والے ہم لوگ، تربیت نہ کرنے والے ہم لوگ، اور آج کویسچن بھی ہم کرتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کرنی، بھی ہم نے کرنی تھی نا. تو میں نے تو اس لیے شروع میں کہا تھا کہ اللہ رحم کرے اس نوجوان نسل کے جو ہمارے ہاتھوں اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے ملک میں پیدا ہو گئی ہے. میں تو اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس بات پہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی نوجوان نسل تباہی کر رہی ہے، ہمارے ملک کا کیا بنے گا، یہ باغ ڈور کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے. بھئی دیکھیں، آپ نے جو نوجوان نسل کو دیا ہے اس نے آگے وہی لے کے چلنا ہے، وہی لے کے جا رہی ہے وہ. ہم نے اس دنیا، یہ دنیا ہمیں ملی تھی، میری نسل کو ملی، مجھ سے پہلے میری پہلے والی نسلوں کو ملی. ہم نے اس دنیا کو جو بنا کے ان کے ہاتھ میں تھمایا ہے وہ آگ کا ایک گولا ہے، وہ جل رہا ہے ان کے ہاتھ میں. اٹامک بلاسٹ ہے، وارز ہیں، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، تناؤ کے انتہا ہو چکی تناؤ کی. اور اس تناؤ والے دور میں بچے پیدا کر رہے ہیں آپ. بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو ایسے اسکولوں میں پھینک رہے ہیں جن کو دین اسلام سے کوئی ٹکے کا واسطہ نہیں ہے. پتہ ہی نہیں. دیکھیں آپ کا اسکولنگ سسٹم سکھا کیا رہا ہے، اسلامیت پڑھا دیتے ہیں، مگر اولاد دینے نا ایسے ہی ہے. کر کیا رہے ہیں کہ اسکولنگ سسٹم کا جتنا بھی فوکس ہے وہ سارے کا سارا فوکس انسان کو کمرشل بنانے پہ ہے، اس کو پیسہ کمانے کی مشین بنانے کے اوپر ہے. آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں بچے، انجینئر بن رہے ہیں بچے، آئی ٹی ایکسپرٹس بن رہے ہیں بچے، دین کے عالم کیوں نہیں بن رہے اسکولوں سے؟ اور یہی الٹا حال آپ دیکھ لیں مدرسوں کا ہے کہ ان کا سارا فوکس بچے کو مذہبی عالم بنانے کے اوپر ہے، مفتی بنانے کے اوپر ہے. بھئی وہاں پہ انجینئر کیوں نہیں بن رہے، وہاں پہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے؟ بائی ریلیجن ہماری زبان عربک ہے، مدر لینگویج کسی کی پنجابی ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی بلوچی، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، بیچارے کی پشتو ہے. نیشنل لینگویج ہماری اردو ہے، سلیوری لینگویج ہماری انگلش ہے، اور ہم اتنی زبانوں کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے کس سے کیا بات کرنی ہے، پڑھنا کیا ہے، بولنا کیا ہے. اب اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ ینگ جنریشن کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور پروان چڑھا کے اس کے اوپر آپ ہر قسم کا غلیظ دباؤ ڈالتے ہیں. پیسے بھی کما، چنگا بندہ بھی بن کے وکھا، اللہ نو بھی راضی کر، سانو بھی راضی کر، تے آپ بھی ٹھیک رہے. اب پرابلم یہ پڑتی ہے کہ ایک بچہ اسکولنگ سسٹم سے نکلا ہے، وہ کمانے کے لیے آگے گیا ہے، آگے کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ولاگز ہو رہے ہیں، امیزون آیا ہوا ہے، ای بے آیا ہے، والمارٹ آ گیا ہوا ہے، مونیٹائزیشن شروع ہو گئی ہے، یوٹیوبرز آ گئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں ہم کروڑ کما رہے ہیں، ہم 2 کروڑ کما رہے ہیں. اب بچے کے سر کے اوپر پریشر آپ کیسا، وہی چیزیں باپ دیکھ رہا ہے، وہی چیزیں بیوی دیکھ رہی ہے، وہی چیزیں لڑکا دیکھ رہا ہے، وہی چیزیں لڑکی دیکھ رہی ہے. تو دباؤ تو پوری قوم کو پڑا ہوا ہے. قوم کی حالت یہ ہے کہ نہ تو ہمیں لیڈر کے نام پہ کوئی بندہ میسر ہے، نہ ہمیں علماء کے نام پہ کوئی ایسا عقل مند آدمی میسر ہے جو ہماری رہنمائی کر لے، ہمیں صحیح چیز کے ساتھ پہنچا دے کہ بھئی یہ والے معاملات ہیں، ان سے بچنا ہے، ان سے نہیں بچنا. ہر جگہ پہ ایک کنفیوژن پائی جا رہی ہے. اس کنفیوژن کے اندر برین ڈرین ہو رہا ہے، ہر طرف سے برین اٹھ کے باہر بھاگ رہا ہے. یہ وہی قوم ہے، یہ وہی ینگ جنریشن ہے جس کا آپ گلہ کر رہے ہیں میرے سے. یہ بھاگ رہی ہے آپ کو چھوڑ کے، یہ لعنت ڈال کے بھاگ رہی ہے کہ کس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، کن کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، نہ یہاں پہ روٹی ہے، نہ یہاں پہ تعلیم ہے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے. اس طرح کے بچوں کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف دھکیلے گئے ہیں، تباہی کی طرف پھینکے گئے ہیں. ان کو اپنی مرضی سے نہیں گئے، اپنی مرضی سے نہیں گئے، وہ پیدا ہوئے ہیں اس دور کے اندر. آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ یہ ملک دیا ہے، تباہ حال ہم نے چلایا نا. یہ ملک ہماری دنیا تھی، ہم نے پچھلوں سے لی اور اپنے ہاتھوں میں لا کے وراثت کے طور پہ اور توڑ پھوڑ کے اور تباہ کر کے اگلی نسل کے ہاتھ میں تھما کے، اور بجائے یہ کہ پشیمان ہو، بجائے یہ کہ اپنا افسوس کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ہم الزام کی انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کے ماتھے پہ دھر دیتے ہیں کہ جی اے بگڑ گئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جی. وی آر رسپانسبل. دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی طرف بندہ اٹھا لے. تو ایک بات کے بارے میں تو بے فکر رہیں کہ وہ دنیا ان کی دنیا ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اب یہ دنیا نئی نسل کی دنیا ہے، نئی نسل کی دنیا. ان کا جدھر دل چاہے گا نا یہ انہوں نے لے کے جانی ہے آگے. ہم اس کو نہیں روک سکتے. اگر ہم نے اس کو روکنا ہوتا تو ہم اس کو روک کے ٹھیک کر کے ان کے ہاتھ میں تھماتے. وراثت ایک چیز ہے، وراثت میں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمنیاں دے کے جاتے ہیں اولاد کو، وراثت میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو علم دے کے جاتے ہیں، وراثت میں دولت دی جاتی ہے، وراثت میں مسائل بھی دیے جاتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں. اب یہ سارا کچھ دے دیا ہے، اب ایک بات کے بارے میں ہاتھ جھاڑ کے اب بیٹھ جائیں، اب جدھر ان کا دل کرے گا وہ لے کے جائیں گے. اور یہ تو دنیا نے جانا اسی طرف ہی ہے، تباہی کی طرف جانا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے ہی جانا ہے نا. تو اگر روکنے کی کوشش کرنی ہے تو سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا. اپنے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہیں، جو میچور ہو چکے ہیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں،
ان کو اپنے کردار کے بارے میں فکر کرنی پڑے گی کہ ہم کون لوگ ہیں, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا. آپ کیا یہ باتیں کرنے والی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہمارے ملک کی, ہمارے گھروں کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر مجھے بولنا پڑے گا؟ اسلام میں بچوں کی تربیت کے نام پہ کچھ نہیں ہے, فکر نہ کریں اس بات کی. یہ نہیں ہے کہ تربیت ہے نہیں, لیکن تربیت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہم تربیت کا نام یا تو تبلیغ لیتے ہیں, یا ڈنڈا لیتے ہیں, یا پیسہ, یا ہپنوسس لیتے ہیں, یا کہتے ہیں جی تہاڈے منہ چ سونے دا چمچا پاتا ہے تے تانوں ہن شیر دی اکھ نہ ویکھاں گے. یہ ایک نان سینس ہے. تربیت کیا کرنی ہے؟ بیٹھ کے ان کو لیکچر دینے ہیں اولادوں کو, خود جھوٹ بولنے ہیں, خود بڑی بڑی گاڑیاں لینی ہیں, کوٹھیاں بنانی ہیں, سوسائٹیاں کاٹنی ہیں, خود کرپٹ حکمرانوں کو ووٹ دینے ہیں, خود اپنے کریکٹر کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. مناسب روک ٹوک کی کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہم کر رہے. ظاہر ہے بچہ آوارہ گردی اس کو روکنا پڑے گا, بچوں کو اچھا برا سمجھانا پڑے گا, لیکن جو آسپیکٹ کام کرے گا وہ آپ کا اپنا کریکٹر ہے. اگر آدمی کا کریکٹر ٹھیک ہو رہا ہے, سب سے پہلا آبزرور آپ کی بیوی ہے اور آپ کا بچہ ہے, تو بچوں کی تربیت کی, ینگ جنریشن کی تربیت کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, خود بخود ہو جائے گی. اتھارٹی نہیں ہے ہمارے پاس. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ وی آر ناٹ آتھورائزڈ. میں اگر پورن دیکھتا ہوں میں اپنے بیٹے کو روک سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود روکوں گا کیونکہ اچھا برا سمجھانا تو جی میرا فرض ہے. میں لیڈر ہوں. اور جناب میں اگر اسموکر ہوں, میں اپنے بچے کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھنا نہیں چاہوں گا, میں اس کو روکوں گا. اور میرے پاس کرنے کے لیے باتیں پتہ کیا ہوں گی؟ مینوں ویخ, میری حالت ویخ, مینوں کینسر ہو سکتا ہے, مینوں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, شرم کرو, رک جاؤ, مجھے شرمندہ کرا رہے ہو, میری دیکھا دیکھی کر رہے ہو. اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یا میں جبر کا سسٹم نافذ کروں گا. دو ہی باتیں ہوں گی نا. بالکل. اگر میں نے سگریٹ بچوں کے ہاتھ میں نہیں دینا تو مجھے سگریٹ چھوڑنا پڑے گا. اگر میں سگریٹ چھوڑوں گا, ان کی ہیبیچول پیٹرن کے اندر یہ بات داخل ہونے سے پہلے اگر پکی ہوگی تو پھر تو ہو گئی. اگر میں چھوڑ دوں گا تو بچے اڈاپشن میں نہیں جائیں گے. 90% چانسز ہیں, چانسز آر ویری ہائر کہ نہیں ہوگا خراب. پھر بھی کسی کے مقدر میں لکھا ہے تو ہم تو نہیں نا روک سکتے. اسی طریقے سے اگر میں جھوٹ بولنے سے پرہیز کر رہا ہوں, اگر میں لوگوں کے بارے میں چگلی نہیں کرتا, اگر میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر رہا, تو میرے بچے میری گفتگو سے, میری بیوی کے ساتھ میری باتوں سے, میرے دوستوں کے ساتھ میرے تعلقات سے, میرے ماں باپ کے ساتھ تعلقات سے, میرے افکار سے آہستہ آہستہ انسپائر ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل. اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو آہستہ آہستہ آدمی کو چاہیے کہ انسپائر کرنے کی کوشش کرے. اسٹرگل اس چیز کی نہ کرے کہ انسپائر کرنا ہے, اپنے کردار میں لگا رہے بہتر کرنے میں. اگر کردار بہتر ہوئے گا تو اللہ اتھارٹی دے دے گا. اللہ اتھارٹی دے دے گا تو لوگ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اب جو ینگ جنریشن کا بیڑا گرک ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب یہ جدھر کو گھوڑا بھاگ نکلا ہے نا, اب اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا, اور اس کی رکاب میں ہمارا پاؤں پھنسا ہوا ہے اور ہم اس کے ساتھ گھسٹ رہے ہیں. نہیں, انہیں تباہی سے بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم کو کوئی دیر از نو وے. دیکھیں نا, ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا, آپ نے اس کو چابک مار دیا ہے. وہ شعر ہے پرانا, میں اس کو نہیں دہرانا چاہ رہا, جو لوگ سمجھدار ہیں سنا ہوگا. اب وہ لے کے, اب وہ اٹھ کے بھاگ پڑا ہے, آپ اس کے اوپر ہی نہیں بیٹھے ہوئے. میں نے آپ سے وہی بات کی نا, اب اس کو ایکسپلین, آپ کا صرف پاؤں پھنسا رہ گیا اس کی رکاب کے اندر, وہ آپ کو لے کے گھسٹ رہا ہے, وہ بھاگی جا رہا ہے, آپ اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اب وہ جدھر مرضی آپ کو لے جائے. ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرورش رزق حرام سے کی ہے, وہ بچے ہو گئے بڑے, اب وہ بچے بڑے ہو کے جو مرضی ان کے ساتھ کرتے پھریں, ایسے ہی ہے, وہ ان کی ڈسپوزل پہ ہے. تو اس معاملے میں اگر کوئی چکنی چپڑی بات کر دوں, کرتے رہے تربیت, اچھی بات کہنی چاہیے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ رک جانا چاہیے, روکتے رہیں. اب بات ہے کہ خود قرآن پڑھا نہیں ہے کبھی کھول کے, بچوں کو ڈنڈے مار مار کے, ہاں قاری صاحب بیٹھے ہیں پڑھ لو, قاری صاحب بیٹھے ہیں پڑھ لو. تو یہ جبر کا سسٹم کیا ہے سوائے نفرت پیدا کرنے کے, اور کیا پیدا کرتا ہے یہ؟ تو میں نے جس روٹ کے اوپر بات کی ہے, اس روٹ پہ آج نہیں تو کل, ہماری نسل کو نہیں تو ہماری اگلی نسل کو, بالکل, اور وہ نہیں تو اس سے اگلی نسل کو, کوئی نہ کوئی تو اس پہ آئے گا. اور جب آئے گا تو اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. اس وقت تک کے لیے دلی دور ہے, اس کو برداشت کریں.